السلام علیکم ناظرین، تو میں آپ کو اس ویڈیو میں چند ایسی حدیثیں بتانے جا رہی ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ بیماری ہے اور اس میں برکت نہیں ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ابھی دسترخوان نہ اٹھایا گیا ہو تو پڑھ کر کچھ کھا لے، اور دسترخوان اٹھا لیا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر انگلیاں چاٹ لے۔ کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پانی پیے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ مسلم شریف۔ کھڑے ہو کر ہرگز کوئی شخص پانی نہ پیے، اور جو بھول کر ایسا کر گزرے وہ قے کرے۔ نمبر 4، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا احترام کرے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی بات بولے یا چپ رہے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہ دے سوائے منہ اور ہتھیلیوں کے۔ جو شخص شہرت کا کپڑا پہنے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا کپڑا پہنائے گا۔ لباس سے شہرت ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی طرح وضع پتہ اختیار کریں، یعنی مردوں کی طرح لباس پہنیں۔ ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی طرح رہیں سہیں۔ سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ مت چھوڑا کرو۔ جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے۔ جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، تم پر اور تمہارے گھر والوں پر برکت ہوگی۔ جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر وہ رب العالمین بھی کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کریں۔ دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے میں پانی لگ جانے سے زنگ لگتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جلا صفائی کس چیز سے ہوگی؟ فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن پاک سے۔ بدفعلی کوئی چیز نہیں اور فعل اچھی چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کی فعل کیا چیز ہے؟ فرمایا اچھا کلمہ جو کسی سے سنے، یعنی کہیں جاتے وقت یا کسی کام کا ارادہ کرتے وقت کسی کی زبان سے اگر اچھا کلمہ نکل گیا تو یہ فعل حسن ہے۔ دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، باعث لعنت ہیں۔ نغمہ کے وقت باجے کی آواز، مصیبت کے وقت رونے کی آواز۔ گانے سے دل میں نفاق اگتا ہے جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے۔ بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی جس چیز کو چھوڑ دے، یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے۔ فحش جس چیز میں ہوگا اسے عیبدار کر دے گا، اور حیا جس چیز میں ہوگی اسے آراستہ کر دے گی۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ ان کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، اور اللہ کے برے بندے وہ ہیں جو چگلی کھاتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں، اور جو شخص جرم سے بری ہے اور اس پر تکلیف ڈالنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی بات کو ٹٹولا نہ کرو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، اور صدقہ خطا کو بجھاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ سب سے برا قیامت کے دن وہ بندہ ہے جس نے دوسرے کی دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت برباد کر دی۔ مسلم کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، پھر جس نے ایسا کیا اور مر گیا تو جہنم میں گیا۔ جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو اور رزق میں وسعت ہو اور بری موت دفع ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کریں اور ہمارے بڑوں کی عزت و توقیر نہ کریں، اور اچھی بات کا حکم نہ کریں اور بری بات سے منع نہ کریں۔ جو شخص مسلم کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ ایمان و حیا دونوں ساتھی ہیں، ایک کو اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اپنے صحن و مکان کو صاف ستھرا رکھو، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نظر نہیں فرماتا، وہ تمہارے دل اور اعمال کی طرف نظر کرتا ہے۔ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور